اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوقاہم پھر بچایا ان کو اللہ نے شر ذالک الیوم اس دن کی سختی سے وَلَقَّاهُمْ اور ملا دیا ان کو نَضْرَةً وَسُرُورًا خوش بختی کے ساتھ اور فرحت کے ساتھ، تر و تازگی اور خوشی کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا تھا اور ان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے تھے کہ وہ لوگ اپنی منتوں کو، نظروں کو پورا کرتے ہیں اور آخرت کے دن کی سختی کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا کھلانا یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس سے ہم کسی قسم کا بدلہ حتیٰ کہ شکریہ تک کے مجاز نہیں، جائز نہیں سمجھتے، اور ہم ایک ایسا دن آنے والا ہے جو انتہائی سخت ہے، جس کا پھیلاؤ بہت ہے، ہم اس دن کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وہ خوف رکھتے تھے اس چیز سے ان کو محفوظ کر لیا، اس دن کی سختی سے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور چونکہ وہ دن ایسا سخت ہے کہ جس سے چہرے بگڑ جائیں گے اور دلوں پر سختی اور تنگی طاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دو انعام ان کو عطا فرمائے، نظرۃ و سرورا۔ نظرہ اصل میں کہتے ہیں چہرے کی خوشحالی کو، چہرے کی رونق کو، چہرے کی تر و تازگی کو، یعنی کوئی شخص ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ پریشان ہیں، ان کے چہروں پر اللہ کی طرف سے نور ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہو جائیں گے، یعنی وہ جو سیاہ ہوں گے چہرے ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، ہم ان کے چہروں کو خوشحال کر دیں گے، ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دیں گے، یعنی ان کے چہروں پر رونق ہوگی، ان کو دیکھ کر لوگ خوش ہوں گے، وَسُرُورًا، اور ان کے دلوں کو بھی ہم تر و تازگی بخشیں گے، دل بھی خوش ہوں گے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے جو عذاب ذکر کیے ہیں تو اس میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ جہنم کی جو شدت ہے، جو سختی ہے، وہ ان کے دلوں تک جائے گی، اور اس طرح وہ دن سخت ہوگا گویا کہ ان کے دل منہ کو آتے ہیں، ان کے کلیجے منہ کو آتے ہیں، یعنی اس دن کی سختی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ چہروں کو بھی پر رونق کر دیں گے، روشن کر دیں گے، اور دلوں کو بھی پر رونق کر دیں گے اور روشن کر دیں گے۔ وَجَزَاهُمْ، اور بدلہ دیا ان کو، بِمَا صَبَرُوا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جَنَّةً وَحَرِيرًا، باغات کا اور ریشم کے لباسوں کا، یہ بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرما رہے ہیں۔ وہ جو تکالیف انہوں نے دنیا کے اندر برداشت کی، نیکی کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں نے جو آوازیں کسے اس کو انہوں نے سنا، برداشت کیا، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اپنے ایمان سے، اعمال صالحہ سے نہیں پھرے۔ آپ حضرات سنتے ہیں اس بات کو، لوگ کہتے ہیں جی آیا وڈا حاجی،
کل تک تو ہمارے ساتھ تھا، آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو تانے ملتے ہیں، ان تانوں کے عوض میں یہ بما صبروا ہے، یہ صبر کر رہا ہے، اس پر رکا ہوا ہے، اس پر جمع ہوا ہے، نیکی کرتا جا رہا ہے، طاعت میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، لوگوں کے الزام کی وجہ سے یہ اپنی اس نیکی سے باز نہیں آتا، نہیں ہٹتا۔ تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جنتا وحریرا، باغات اس کو عطا کیے اور ریشم کے لباس ان کو عطا کیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کا جو اندر کا پہناوا ہے، جس کو ہم بنین کہہ لیتے ہیں یا پاجامہ کہہ لیتے ہیں، اللہ نے وہ موٹے ریشم کا رکھا ہے، اور جو اوپر کا لباس ہے، جس کو ہم کرتا شلوار قمیص اور جو ہے وہ چادر کہہ لیں، جو بھی، تو وہ جو اوپر کا پہناوا ہے، جو اوپر کا لباس ہے، اللہ نے اس کو باریک ریشم کا رکھا ہے۔ ہیں دونوں ریشم کے، یعنی انتہا وہ ریشم کا جو لباس ہے، یہ لباسوں میں سب سے عمدہ ترین لباس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اندر کا پہناوا اور ظاہری لباس جو باہر کا کپڑا ہے، دونوں اللہ نے ریشم کے کر دیے ہیں۔ متکئین، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، جنت میں، علی الارائک، تختوں پر، جس طرح کے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں، اس طرح اہل جنت اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہاں پر تو ہر جنتی بادشاہ ہے، ہر جنتی کی ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے۔ لا یرون فیہا شمسا، نہ دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ، ولا زمہریرا، اور نہ ہی سردی، یعنی ایسی دھوپ اور ایسی سردی کہ جس سے انسان کی یعنی سلامتی کو فرق پڑتا ہو، سلامتی متاثر ہوتی ہو، ویسی دھوپ اور ویسی سردی نہ ہوگی۔ انتہائی معتدل موسم ہوگا، معتدل یعنی آب و ہوا ہوگی، اور یعنی دھوپ بھی زیادہ تیز نہیں ہوگی اور سردی بھی زیادہ تیز نہیں ہوگی، یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ موسم سلامتی والا ہوگا، یعنی وہ نہ گرمی سے گھبرائیں گے نہ سردی سے پریشان ہوں گے۔ ودانیتاً، اور جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم، ان پر، ظلالھا، ان کے سائے، یعنی جنت کے اندر جو درخت ہیں، ان درختوں کے سائے، ان کی ٹہنیاں، ان کی شاخیں ان کی طرف اپنے پھلوں کے ساتھ جھکی ہوئی ہوں گی۔ وذللت، اور نزدیک کر دیے جائیں گے، قطوفھا، اس کے گچھے، تذلیلا، لٹکا کر، یعنی اس طرح ان کے قریب کر دیے جائیں گے کہ جس حالت میں، جس کیفیت میں وہ ان کو چننا چاہیں وہ چن سکتے ہیں۔ وہ کھڑے ہیں تب، وہ بیٹھے ہیں تب، وہ لیٹے ہیں تب، اتنی مشقت بھی وہاں نہیں ہوگی کہ اگر کسی پھل کو کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو بیٹھنا پڑے، بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کھڑا ہونا پڑے، اگر وہ کھڑا ہے تو اس کو چلنا پڑے، اتنی بھی مشقت وہاں پر برداشت نہیں کرنا ہوگی، اتنی بھی مشقت وہاں نہیں اٹھانا ہوگی۔ تو ان کے سائے، ان کے خوشے، ان کی جو ٹہنیاں ہیں وہ اس طرح سے ان پر لٹکائی گئی ہوں گی۔ یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا وہ ظلال کا فرمایا۔ ظلال کا لفظی معنی سایہ ہوتا ہے، اور سایہ چونکہ وہ شاخ کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ تو اپنے اصلی معنی کے اعتبار سے ہے کہ ان کے جو سائے ہیں وہ اس طرح قریب قریب کر دیے گئے ہوں گے، اس طرح وہ سائے کے ساتھ ان کے تختوں کو یعنی ڈھانک دیا گیا ہوگا، اس طرح جھکا دیے گئے ہوں گے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کنایا ہے، اس لیے کہ سایہ جو ہے وہ ٹہنی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہاں پر پھلدار درخت ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو گئی کہ وہ ٹہنی جب جھکے گی اپنے پھل کے ساتھ جھکے گی، اور اس کا سایہ بھی اس کے اوپر ہوگا۔ وَيُطَافُ، اور پھیرا جائے گا، علیہم، ان پر، بِآنِیَةٍ، برتنوں کو، برتن من فضہ، چاندی کے ہوں گے، وَأَكْوَابٍ، اور آبخورے، کانت، ہوں گے، قواریرا، شیشے کے، یعنی وہاں پر ان کا جو کھانا پینا ہے وہ شیشے کے اور چاندی کے برتنوں میں ہوگا، اور چاندی جو شیشہ ہے وہ بھی کیسا، قواریر من فضہ، وہ شیشہ بھی چاندی کا ہے، قدروہا تقدیرا، انہوں نے اس کا اندازہ مقرر کیا ہے ٹھیک ٹھیک، یعنی وہ جو شیشہ ہے وہ اس قدر چمکدار ہوگا، اس قدر صاف اور شفاف ہوگا کہ وہ بھی چاندی ہی لگتا ہوگا، یعنی ایسا عمدہ شیشہ اللہ کی طرف سے وہ تیار کیا گیا ہے،
ان کے لیے جو آب خوریں ہیں جس میں وہ شراب پئیں گے، جس میں وہ دودھ پئیں گے، جس میں وہ پانی پئیں گے، تو اس طریقے سے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، اور وہ پئیں گے، پلائے جائیں گے اس میں، کأسن، ایسے آب خورے سے، ایسے پیالے سے، کان مزاجها، کہ جس کی آمیزش ہے زنجبیلا، سونڈ کی۔ سونڈ وہ گرم مزاج ہوتی ہے، عرب کے لوگ اس کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کے نزدیک یہ انتہائی یعنی لذیذ چیز ہوتی تھی۔ تو دنیا کی سونڈ سے مراد یعنی صرف نام بتانا مقصود ہے، وہ جو جنت کی سونڈ ہے اس کا تو کیا ہی کہنا۔ یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ کأسن کان مزاجها کافورا، وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی، اور یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی سونڈ ہوگی، ایسی شراب ہوگی کہ جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ تو یہ درجوں کے اعتبار سے ہے، یا وقت کے اعتبار سے ہے، یا ان کی خواہش کے اعتبار سے ہے کہ اہل جنت جیسی چیز چاہیں گے۔ کبھی ان کا جی چاہے گا کہ کافور کی آمیزش والی شراب پئیں تو کافور کی آمیزش کی مل جائے گی، اور کبھی ان کا جی چاہے گا کہ ہم سونڈ کی آمیزش کی شراب پئیں تو سونڈ کی آمیزش کی شراب مل جائے گی۔ تو وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ پلائے جائیں گے جنت میں ایسے آب خوروں کے ساتھ، ایسے آب خورے، ایسے پیالے کہ جن کی آمیزش سونڈ کی ہوگی۔ عَيْنًا، ایک چشمہ ہے، فیہا، جنت میں، اس میں، تسمى سلسبیلا، اس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ سلسبیل کا جو معنی ہے یہ ہے صاف شفاف چلتا ہوا پانی، یعنی جیسے پانی ہو جو چشمے سے نکل رہا ہو اور وہ بہہ رہا ہو اور اتنا صاف ہو کہ نیچے سے اس کا وہ سارا منظر نظر آتا ہو، تو اس کو سلسبیل کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایسے چشمے بھی ہیں کہ جو بالکل صاف شفاف ہیں، کہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے جس طرح مٹی کی آمیزش ہو جاتی ہے اور پانی وہ صاف نہیں رہتا اور نیچے سے نظر نہیں آتا، تو لیکن وہاں پر اس طرح صاف اور شفاف ہوں گے کہ ان کے جو جہاں وہ جس نہر کے اندر وہ پانی چل رہا ہوگا تو وہ بہترین عمدہ صفائی کی وجہ سے اس پانی کے جو اس کی تہ ہے اس کو وہ بھی آسانی سے نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔